میرا محمد اقبال حسین ہے، لیکن قلمی نام جو ہے وہ صابر عظیم آبادی، عظیم آباد کہتے ہیں پٹنہ کو، اس مناسبت سے میرے نام کے ساتھ عظیم آبادی ہے اور استعمال کرتا ہوں میں، صابر عظیم آبادی۔ میری پیدائش ہندوستان میں آریاواں ضلع پٹنہ میں ہوئی، وہاں پر اور بھی جتنے گاؤں ہیں اسی ٹائپ کے ہیں، تو ہماری پیدائش جو ہے آریاواں میں ہوئی، گاؤں کا نام آریاواں ہے اور ضلع پٹنہ ہے۔ آبا و اجداد وہاں پہلے سے آباد تھے، اس کا پتہ نہیں کہ کہاں سے آئے تھے ہمارے آبا و اجداد، لیکن جو ہے ایسا چلتا کہ وہ یہیں کے باشندہ تھے اور شیخ گھرانے سے تعلق، شیخ بہت سے لوگ غلط لکھاتے ہیں شیخ، تو شیخ گھرانے سے تعلق ہے۔ تقسیم کے وقت میں وہیں تھا، گاؤں میں تھا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے میں اور میرے والدین یہ سب جو ہے پٹنہ آئے اور یہاں آنے کے بعد جو ہے مسلم لیگ کے لوگوں نے بڑی مدد کی اور ہم لوگوں کو پٹنہ کالج میں رہنے کی جگہ دی۔ یہاں بھی محفوظ نہیں رہے کچھ دنوں تک، اور یہاں سے پھر جو ہے ہم لوگ بنگال کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی آسنسول انڈیا مغربی بنگال میں ہے، وہاں سے بنگال شروع ہو جاتا ہے۔ آسنسول کے اور ایک علاقہ ہے، وہاں سے جو ہے بنگال کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ آسنسول آئے، یہیں رہنے لگے کرائے کے مکان پر، چھوٹی عمر تھی تو مدرسے میں جو ہے نام لکھوا لیا اور وہیں پڑھنے لگے۔ تو کچھ دنوں کے بعد آسنسول میں تھے تو اچانک جو ہے پاکستان بننے کا اعلان ہوا، پاکستان بن گیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس وقت کہیں نہیں گئے، وہیں رہے کچھ دنوں، کئی مہینے جو ہے وہاں گزارا۔ اب اتنا ٹائم نہیں پتہ ہے کہ کتنے مہینے اور رہے، کتنے دن اور رہے وہاں آسنسول میں۔ بہرکیف وہاں سے پھر ہم لوگ آسنسول سے کلکتہ روانہ ہو گئے، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان کہیں بھی محفوظ نہیں تھے، لہذا ہم لوگ کلکتے میں جو ہے زیادہ دن تک نہیں رہے، تقریباً جو ہے 1-2 ہفتے جو ہے وہ کلکتے میں رہنا پڑا۔ پھر وہاں سے ہم لوگوں نے بنگال کی طرف ہجرت کی، مشرقی پاکستان۔ یہ 47 یا 48 تھا، 48۔ اس وقت میری عمر 10 سال ہوگی، وہاں رہے، اور میرے سامنے جو کچھ بھی ہوا وہ سب یاد ہے۔ مشرقی پاکستان ہجرت کر گیا، اس لیے کہ اس وقت لوگ جو ہے مشرقی پاکستان کی طرف زیادہ ہجرت کر رہے تھے، نہ لوگوں کا رجحان، چونکہ وہ قریب تھا مشرقی پاکستان، اس لیے لوگ وہاں ہجرت کر رہے تھے، اور ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ جو ہے مشرقی پاکستان ہی چلے گئے، اور سب سے پہلے دیناج پور میں جو ہے وہاں رہائش پذیر ہوئے، لیکن وہاں کیا تھا، بالکل اجڑا ہوا سمجھیے، اجڑی ہوئی بستی تھی، لہذا وہاں سے پھر میں واپس آ گیا سنتاہر آ گیا۔ سنتاہر چونکہ ریلوے جنکشن ہے، بڑا جنکشن ہے، اس لیے یہاں کچھ آبادی مہاجروں کی تھی، بڑی تعداد میں لوگ آ کر کے یہاں آباد ہو گئے تھے، لہذا ہم لوگ بھی جو ہے یہاں آ کر کے سنتاہر میں آباد ہوئے اور مستقلی ہی رہنے لگے۔ بعد میں پھر جو ہے ہم نے شفٹ کر لیا سنتاہر سے نوگاؤں، یہ ضلع راجشاہی میں ہے نوگاؤں، اور سنتاہر ضلع بوگرا میں ہے، جنکشن جو ہے بوگرا میں ہے، لیکن نیچے کا حصہ جو اس کا جو بھی ہے وہ سب پڑتا ہے راجشاہی ضلع میں، لہذا وہاں آباد ہو گئے، وہیں زندگی گزارنے لگے۔ لکھنا پڑھنا بھی سنتاہر ہی میں ہوا، کیونکہ وہاں کوئی اور اردو اسکول نہیں تھا، ایک ہی اسکول تھا، اسی میں ہم لوگ کو اردو پڑھائی جاتی تھی، اردو سیکشن سے۔ پھر اس کے بعد وہیں سے ہم نے میٹرک بھی پاس کیا۔ اسکول کا نام تھا SMI اکیڈمی، اور پورا نام ہے اس کا سندر محمود اسلامیہ اکیڈمی، ہے نا۔ تو وہیں تعلیم حاصل کی میٹرک تک، پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میٹرک پاس کر گیا 1956 میں، اس کے بعد کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے انٹر کیا، انٹر کرنے کے بعد پھر چلا گیا میں بوگرا، چونکہ وہاں سے نزدیک تھا اور
نوگاؤں میں کوئی ڈگری کالج نہیں تھی، میں بوگرا چلا گیا اور وہاں جا کر کے ڈگری کالج بوگرا میں ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا. وہاں سے میں نے بی اے کیا. انٹر کیا تھا انٹرمیڈیٹ کالج نوگاؤں اور بی ایم سی کالج بوگرا سے بی اے، بی ایم سی ڈگری کالج سے بی اے 1968 میں کیا ہم نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے ایم اے ان اردو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سروس کرتا رہا ٹیچنگ کے حیثیت سے، اسکول ٹیچر کے حیثیت سے وہاں ٹیچنگ کرتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے بینک میں ملازمت ہو گئی، نیشنل پاکستان میں ملازمت ہو گئی، تو پھر میں وہیں کام کرتا رہا تھا آخر تک. بعد میں 1999 میں ریٹائر ہو گیا. مشرقی پاکستان کے اس وقت کے حالات بڑے اچھے تھے، کوئی تعصب والی بات نہیں ہوتی تھی، بڑی اچھی سے زندگی گزری ہے. لوگ لکھتے پڑھتے تھے، نوکری کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں. 1965 کی جنگ ہوئی تو اس وقت جو ہے مہاجروں میں اور وہاں کے باشندوں میں کافی یکجہتی تھی، یگانگت تھی، میل ملاپ تھا. لوگ مل کر کے جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے. اس لحاظ سے اس وقت کے حالات بڑے سازگار تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی. نا اور اس کے برعکس 1971 میں جو ہے حالات اس کے برعکس ہو گئے. تمام لوگ مخالفت میں چلے گئے، مخالف ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ کو الگ ہونا پڑا، ہے نا. حالات بگڑے ہیں. یہ جب الیکشن کا ٹائم آیا، اس دوران جو ہے الیکشن ہوا تھا، تو الیکشن میں مہاجرین جو تھے وہاں آئے ہوئے تھے بنگال میں. انہوں نے مشترکہ طور سے اعلان کیا کہ جو ہے ہم جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، سمجھانا. ہمارے جو لیڈران تھے انہوں نے غلط پالیسی بنائی، جس کا نتیجہ ہوا کہ ہم لوگ کو بھگتنا پڑا. عوامی لیگ کو اسی لیے نہیں سوچا اس وقت کے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے، کہ تمام لوگ آرمی کو سپورٹ کر رہے تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ عوامی لیگ کو جو ہے ووٹ دیتے، یا عوامی لیگ کو نہیں تو کسی اور پارٹی، وہیں کی پارٹی کو دیتے ووٹ، پھر بھی جو ہے جان بچ جاتی. لیکن ایسا لوگوں نے نہیں کیا. جو ہمارے مہاجرین لیڈر تھے انہوں نے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے سپورٹ کیا جو ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، ان کو سپورٹ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ عوامی لیگ والے بڑے ناراض ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مہاجرین کو کرش کرنے کی سوچنے لگے. اس زمانے میں جو ہے میں سنتاہری میں تھا، نوگاؤں سنتاہری میں تھا، اور اس کے بعد جو ہے تمام لوگ عوامی لیگ کے تمام لوگ اور تمام وہاں کے رہنے والے سارے کے سارے جو ہے ہمارے مخالف ہو گئے اور مارنا شروع کیا. مار دھاڑ شروع ہو گئی. سمجھو بنگلہ دیش بنا نہیں تھا، بننے جا رہا تھا. تمام پورے بنگلہ دیش میں ہنگامے شروع ہو گئے، سمجھانا. فتنہ فساد شروع ہو گئے، جلاؤ گھیراؤ یہ سب شروع ہو گیا. نتیجہ ہوا کہ سنبھال نہیں سکے. تو آبادی کم تھی، تھوڑی سی آبادی تھی، وہ کہاں تک لڑتے. کہاں 7.5 کروڑ وہ لوگ تھے، اور اب زیادہ سے زیادہ آدھا کروڑ ہو گئے. پنپ نہیں سکتے تھے، سمجھا. لہذا جو ہے مار کھانی پڑی. ہاں پھر ہم لوگ کو بھی جو ہے جان بچانے پڑی، سمجھا. ہم لوگ کو بھی وہاں جان بچانی پڑی. ہم لوگ بھی جو ہے ہمارے گھروں میں بھی، جس محلے میں ہم تھے اس محلے میں بھی جو ہے مکتی باہنی نے، مکتی باہنی کہتے تو وہاں کے جو فوج میں لوگ تھے اس کو مکتی باہنی کہا جاتا ہے، مکتی باہنی. لہذا انہوں نے جو ہے انہوں نے بستی کو جلانا شروع کیا، لوگوں کو مارنا شروع کیا، گولیاں چلانی شروع کی. ان کے ساتھ صرف وہی نہیں تھے، ان کے ساتھ انڈین فوج تھی، وہ سادہ لباس میں تھے، سمجھانا.
اور وہ گولیاں چلا رہے تھے پیچھے سے. ہم لوگ آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے وہ گولیاں چلا رہے تھے. آخر میں آ کر کے ہم لوگوں نے محلے چھوڑ کر کے اسٹیشن میں پناہ لی. ریلوے اسٹیشن بہت بڑا اسٹیشن ہے، اور وہاں بوگیاں کھڑی تھی، مال گاڑی اور بوگیاں کھڑی تھی. اس میں جو ہے ہم لوگ جا کر کے وہاں چھپ کر کے بیٹھے. اسی طریقے سے جو ہے ہنگامہ ہوتا رہا، کئی دن تک چلتا رہا. ہفتوں گزر گیا، پاکستان آرمی ابھی تک پہنچی نہیں تھی، سمجھا دور ہی تھی. بہر کے ہم لوگوں نے جان بچائی. کچھ ہمدرد بنگالی نوجوان جو نوگاؤں میں تھے، انہوں نے مدد کی ہماری، اور وہ آ کر کے اسٹیشن سے ہم لوگوں کو بحفاظت لے گئے. اس طرح جو ہے ہماری فیملی اور ہماری جان بچ گئی. منزل ادب بھی تھی اور حلقہ فکر و دانش بھی ہے نا. اس کے علاوہ اس سے پہلے اور بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے ادارے تھے. تو اصل نام آتا ہے حلقہ فکر و دانش اور منزل ادب کا. وہاں یہ زمانے ہم تھے سنتہر میں، زمانے میں بزم ادب نام کا ایک بزم تھی جگہ، بزم ادب، اور ایک بزم سخن، ایک بزم تنقید و عمل. زیادہ تر لوگ ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، اور ان میں شعراء کی تعداد بھی زیادہ تھی. لہذا یہاں آنے کے بعد انہوں نے محفلیں بنائیں اور مشاعرے کیے. تقریباً اس زمانے میں میں وہاں تھا، تقریباً 35-40 کے قریب شاعر تھے وہاں، اور خوب دھوم دھام سے جو ہے مشاعرے ہوئے کرتے تھے. اور ہر ماہ طرحی مشاعرے ہوئے کرتے تھے زیادہ تر. اس طریقے سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا کافی موقع ملا، شعر و شاعری سیکھنے کا کافی موقع ملا. آپ کے اساتذہ کون؟ چاہتا ہوں تو اس میں ایک اور محفل تھی، مجلس تنقید و عمل کے نام سے ایک ادارہ تھا وہاں، سمجھانا ہم لوگوں نے ہی قائم کیا تھا اسے. اس میں لوگ اپنی غزلیں پیش کرتے تھے تنقید کے لیے، اور اس پر جو ہے ہم لوگ سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور بہت سی جو غلطیاں ہوتی تھی وہیں دور ہو جایا کرتی تھی. اس کے بعد وہ وہاں 1971 تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد وہاں سے میں اور میری فیملی یہ سنتہر نوگاؤں چھوڑ دیا اور سید پور چلے آئے. سید پور میں بھی جو ہے شروع میں لوگ مشاعرے نہیں کیا کرتے تھے. شروع میں لوگ مشاعرے ڈر سے نہیں کیا کرتے تھے کہ اردو بولیں گے تو پکڑ کے لے جائیں گے، ماریں گے، اسی لیے مشاعرے نہیں کیا کرتے تھے. خاموشی سے جو ہے لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کر کے اپنے ذوق کی تسکین کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد رفتہ پھر وہ چیزیں ختم ہو گئیں. لوگ عام طور سے مشاعرے کرنے لگے، سمجھانا. اس میں ایک دو وہاں کے شاعر بھی انہوں نے ساتھ دیا، اور مشاعرے ہوتے رہے بنگلہ دیش میں. اور اسی دوران میں جو ہے ہم نے ایک ادارہ وہاں سید پور میں قائم کیا، منزل ادب کے نام سے وہاں ایک ادارہ قائم کیا، جس کے تحت ہر ماہ مشاعرے ہوا کرتے تھے. اس ادارے کا صدر بھی میں ہی تھا، اور اس کے جنرل سیکریٹری یہ تھے حبیب سہر. جنرل سیکریٹری حبیب سہر تھے، ابھی مدیر میں ہیں وہ تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ممبران تھے. تو یہ اس طریقے سے یہ دور چلتا رہا. اس کے علاوہ میں حلقہ فکر دانش کا بھی میں ممبر تھا. لہذا میں نے حافظ دہلوی صاحب سے، جو حلقہ فکر دانش کے صدر تھے، ان سے پرمیشن لے کر کے حلقہ فکر دانش، حافظ دہلوی دہلی کے رہنے والے تھے، تو حافظ دہلوی صاحب سے پرمیشن لے کر کے ہم نے وہاں اس کی ذیلی شاخ کھول دی رنگپور اور سید پور
یہاں سے اورنگی کیسے فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا، 1 گھنٹے کا وہ بھی راستہ ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹے کا بھی راستہ، تو وہاں قائم کی، تو وہاں بھی مشاعرے ہوتے رہے رنگ پور میں الفقر الدانش کی جانب سے اور یہاں منزل ادب کی جانب سے، تو شعرا جو ہے وہاں سے یہاں آتے رہے، یہاں سے وہاں جاتے رہے، اس طرح سے بڑا رابطہ رہا، تو یہ ہوتا رہا سمجھانا۔ پھر جو ہے اور جگہ بھی مشاعرے ہوتے رہے۔ حافظ دہلوی یہ ڈھاکے میں تھے، اور یہ حلقہ فکر و دانش کی بنیاد ڈالی انہوں نے ڈھاکے میں، اور ان کے حلقے کے تحت جو ہے خوب دھوم دھام سے مشاعرے ہوتے رہے، سمجھ گیا نا۔ انہوں نے حلقے کی بنیاد ڈالی تو بڑی مخالفت بھی ہوئی، وہاں اور بھی پہلے سے ادارے تھے نا، تو وہ سب مان پڑتے گئے، سمجھا نا۔ یہ آگے نکل گیا یہ ادارہ حلقہ فکر و دانش، لہذا جو ہے ان کی مخالفت میں لوگ لگ گئے، لیکن کچھ فائدہ ہوا نہیں ان کو، کچھ فائدہ نہیں ہوا، مشاعرے ہوتے رہے، سمجھانا۔ حافظ دہلوی صاحب اصل کا تعلق دہلی سے ہے، تو یہ آ کر کے یہاں آباد ہو گئے، ڈھاکہ آباد ہو گئے، یہاں انہوں نے حلقہ فکر دانش بنائی، اور اس کے علاوہ بہت سے نئے نئے شعراء پیدا کر دیے، نئے نئے شاعر پیدا کر دیے، استاد شاعر تھے۔ آخر میں بھی جا کر ان کا شاگرد ہو گیا، حالانکہ زیادہ غزلیں اصلاح نہیں کروائی تھی، مختصر ہی، لیکن میں بھی شاگرد ہو گیا ان کا۔ اور اس کے بعد جو ہے رنگ پور میں بھی کل بنگلہ دیش مشاعرہ کروایا، حلقہ فکر و دانش کے زیر اہتمام جو ہے رنگ پور میں بھی ایک مشاعرہ، اور بنگلہ دیش مشاعرہ وہاں کروایا میں نے۔ وہاں سے مطلب کہ یہ سلسلہ وہاں چلتا رہا مشاعرے میں، اور لوگ ایک کا دکا جو ہے لوگ یہاں آتے رہے، یہاں پاکستان بھی آتے رہے، کچھ لوگ وہیں رہ گئے، اور آنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بنگلہ دیش سے پاکستان آئے 1979 میں، 1979 میں آئے۔ اس درمیان میں ہم لوگ کیمپ میں تھے، یہ 71 سے لے کے نہیں، 73 سے لے کے۔ کیمپ کیوں جانا پڑا آپ کو؟ 73 میں جو ہے مجھے 73 تک جو ہے مجھے نوکری نہیں ملی تھی، بینک میں نوکری نہیں ملی تھی۔ 73 میں نوکری ملی، اور پوسٹنگ میری رنگ پور میں ہوئی، اسی بینک میں، سونالی بینک اس کا نام ہو گیا، ہر بینک کا نام چینج کر دیا انہوں نے، کیونکہ بنگلہ دیش ہو گیا تو اپنا نام رکھیں گے، سونالی بینک، نیشنل بینک کا نام انہوں نے سونالی بینک لکھا۔ اب کیا تھا نہیں تھا، یہ ہے کہ وہاں جو سید پور کے جو مینیجر تھے وہ تھے بنگالی، اور بڑے ہمدل تھے، اور ہم لوگ کے جو ہے وہ درد و دکھ کو سمجھتے تھے، سمجھا۔ اسی طریقے سے رنگ پور کے جو مینیجر اس وقت کے جو تھے انوار الاسلام، یہ بھی بڑے جو ہے اچھے لوگ تھے، بڑے ہمدرد تھے، انہوں نے بھی جو ہے ہماری فیور کیا سمجھانا، اور اوپر جو ہے انہوں نے خاص طور سے لکھا کہ اس لڑکے کو نوکری دے دیا جائے، یہ بہت اچھا ہے، گڈ ورکر ہے، جہاں تک تعریف کی بات ہے تو وہ اپنا لکھ کر کے انہوں نے بھیجا، لیکن اس میں کافی دیر ہو گئی۔ پھر آخر میں کیمپ میں کیوں تھے کہ نوکری سے پہلے کیمپ میں تھے، نوکری کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور پھر کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان آ جایا جائے؟ پھر چونکہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں بنگالی زبان میں پڑھنا پڑتا، اردو تو تمام اسکول ختم ہو گئے تھے۔ اگر بنگالی میں پڑھنا پڑتا تو کیا حرج تھا؟ بنگالی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن لوگوں کا ایک یہ رجحان تھا کہ جو ہے
ہم پاکستان جائیں گے، رجحان تھا اور کوئی بات نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے یہاں آنے کا فیصلہ جو ہے وہ غلط تھا، اس لیے کہ جب یہاں آئے نا ہم لوگ تو پھر وہی بات ہو گئی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، یہ بھی یہاں کے لوگ کرنے لگے. اس لیے سوچا یہی گیا کہ وہ آنا صحیح نہیں ہوا ہمارے لیے. شروع میں سوچا کہ ہم نے یہاں کے ٹھیک نہیں کیا، تو آج بھی کیا وہی سوچ ہے؟ نہیں، آج وہ سب ختم ہو گئے. جس وقت آئے تھے اس وقت جو ہے کہ یہ بات ہے کہ آنا صحیح نہیں ہوا، لیکن پھر اب یہاں لڑکوں نے تعلیم حاصل کی، بڑے ہوئے، یہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ سوچنا پڑے گا کہ نہیں بہتر ہی ہوا. ری پارٹیشن کے تحت آپ واپس آئے تو آپ کو وہی نوکری یہاں مل گئی. وہی نوکری مل گئی تھی، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے نا، یہاں بینک والے یہ نہیں مانتے تھے، بس ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. انہیں نوکری دے دی تھی تو ہم نہیں مانتے تھے، بلکہ پھر اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے یہ کیا کہ لیو وداؤٹ پے کر دیا اس پیریڈ کا، لیو وداؤٹ پے کاؤنٹنگ ٹوورڈ سروس. کتنے سال کا تھا؟ جتنے سال آپ سونالی میں رہے سارے عرصے کو انہوں نے 8-10 سال ہوا، 8-10 سال ہوا کر نہیں تھا سمجھانا. برانچ تو آپ کا ٹاور پر ہے، نادر ہاؤس برانچ ہیڈ آفس کے پاس، اور ایک برانچ وہاں پر تھی زینت مینشن، دونوں میں رہے. ہاؤس ہی سے ریٹائر کیا. کس سن میں ریٹائر ہوئے؟ 1999 یا 98، یاد بھی نہیں ہے اس کو. جب آپ کا پہلا شعری مجموعہ صحرا کے پھول شائع ہوا 98 میں نا. ہاں تو نئے شہر میں آپ آئے، جب کراچی آئے تو یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا؟ یہاں کیا مشکلات پیش آئیں آپ؟ مشکلات یہ پیش آئی کہ یہاں آئے تو یہاں مجید کالونی میں پلاٹ ملا تھا تو یہاں آباد نہیں ہوئے، ہے نا. بینک کی طرف سے ہم کو ٹھہرنے کی جگہ مل گئی تھی داؤد چورنگی پر، تو 1.25 سال میں داؤد چورنگی مرغی خانہ جو ہے وہاں اس میں رہا. اس میں 13 فیملی ہم لوگ تھے بینک کے. جب 13 مہینے ہو گئے تو پھر اسلام آباد سے آرڈر آیا کہ ان لوگ کو ایبزارب کر دو. پھر ہمیں لیٹر دیا گیا کہ آپ فلاں برانچ میں جائیں، فلانا برانچ میں، فلاں برانچ میں جائیں. اس طریقے سے 13 مہینوں تک گزارا کیسے کیا؟ گزارا اس لیے کیا کہ بینک کی طرف سے ہر مہینے 500 روپیہ گزارا الاؤنس ملتا تھا. گزارا الاؤنس ملتا تھا تو وہ تو 500 ملتا ہی تھا، کچھ اوپر سے آمدنی کر لیتے تھے. اچھا، آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کے بچپن میں اور جوانی میں جو عیدیں یا تہوار ہیں وہ کس طرح کی ہوتی تھی؟ کیا کوئی خاص بات تھی؟ اب سے کچھ الگ تھا یا ویسے ہی تھا؟ وہ ہمارے زمانے میں عید یا تہوار وغیرہ لوگ بڑی سادگی سے مناتے تھے. لوگ ایک دوسرے کے یہاں جو ہے وہ جاتے تھے، ملتے تھے، ملاتے تھے. اس دور میں جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے، وہ سادگی نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کے یہاں جاتے نہیں ہیں، ملتے ملاتے نہیں ہیں. یہ اس کی کمی تھوڑا محسوس کرتا ہوں. ماضی کے مقابلے میں آپ حال کو کیسا پاتے ہیں؟ جدوجہد سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد کیا آپ اس عمر میں آنے والے ٹھہراؤ سے مطمئن ہیں؟ آنے والی جو اعلیٰ وقت جو ہے، یہ وقت میں دیکھتا ہوں کہ بڑا کٹھن ہے. جو وقت آ رہا ہے وہ مشکل آ رہا ہے، کٹھن آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے بہت سی تکلیفیں ہیں، بہت سے دکھ ہیں. لوگ جو ہے ایک دوسرے سے نا اتفاقی، نفرت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو پیدا ہو گئی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی اس میں پائی جاتی ہے. زندگی کا کوئی خوشگوار ترین لمحہ جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہو؟ خوشگوار لمحہ تو جوانی کا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ماسٹر ڈگری لی تو بڑی خوشی نصیب ہوئی، بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ میں نے ماسٹر کر لیا ہے. لوگوں کو میں تلقین بھی کرتا تھا کہ بھائی تم بھی کرو، تم بھی پڑھو، تو اس سے لوگ بڑے خوش ہوتے تھے. تو یہ لمحہ بڑا ہی اچھا لمحہ تھا. لوگ محظوظ ہوتے اس لمحے سے. وہ آپ کی وہ کون سی بات ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل، بلکہ آپ کے پوتے نواسے بھی یاد رکھیں؟ اولاً تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں، پہلی چیز، اور
بڑوں کا ادب و تعظیم کرنا سیکھیں، محنت و مزدوری کریں اور اپنی محنت سے جو ہے اپنے آپ کو ترقی دیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوگی سمجھانا۔ مساوات ہے کہ دوسرے پر ڈپینڈ کریں، دوسرے پر جو ہے انحصار کریں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ پر ڈپینڈ کرے، انحصار کرے۔ بولا جائے تو پھر وہ کچھ مخالفت میں بھی ہو جاتی ہے۔ بولیں جو بھی بولنا، جو بھی بولنا۔ یہ ہے کہ یہ فیصلہ یہ ہو کہ دوبارہ آپ چلے جائیں وہاں، بہتر وہاں ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ۔ مطلب اگر آپ کو اگر یہ فیصلہ دیا جائے آپ اسی دور میں واپس پہنچ جائیں اور آپ کو موقع ملے کہ آپ کیا واپس ادھر آنا ہے، تو آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے آنے کا، آپ وہیں رہنے کا فیصلہ کریں گے۔ کن وجوہات کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے یہ بتائیں گے نا اب، تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ جو ڈفرینس ہے، یہ فرق ہے یہاں کی زندگی میں، یہاں کی زندگی میں یہ فرق ہے، وہاں کی زندگی میں یہ فرق وہاں مطلب کہ سادگی ہے۔ اچھا اس وقت ہوگی نا، آج کی زندگی تو نہیں، آج کی زندگی میں بھائی چھوٹا سا علاقہ ہے اور 22 کروڑ کی آبادی ہے۔ ہاں اس دور کے حساب سے کریں کہ وہاں جو ہے بہتری ہے، اور ابھی کچھ چینجنگ اگر ہو گیا ہے تو نہیں کہہ سکتے، میں نے دیکھا نہیں ہے اس لیے کیا چینجنگ ہوئی ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں جو ہے کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو وہ کبھی مکمل نہیں ہو پاتے کسی کی وجہ سے۔ کیا کوئی آپ کا بھی کوئی ایسا خواب ہے جو آپ چاہتے تھے کہ وہ میں کیا جائے یا وہ کروں اور وہ آپ نہیں کر؟ خواب تو مکمل ہو گیا، میرا خواب یہ تھا کہ میں تعلیم مکمل کروں، تو وہ تعلیم مکمل کر لی میں نے۔ بات ہے یہ کہ بچے جو ہے، جو میں نے کہا وہ بچوں نے اس پر دھیان بہت کم دیا۔ میرا خواب تھا کہ لڑکے اور آگے پڑھیں، آگے بڑھیں، حالانکہ ہر فیسلٹیز تھی، لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ کوئی میٹرک کر کے رہ گیا، کوئی انٹر کر کے رہ گیا، کوئی بی کام کر کے رہ گیا، اس طرح سے وہ ادھورا رہ گئی ان کی تعلیم۔ ہم چاہتے تھے کہ کم سے کم گریجویشن تو کر لے، لیکن ایک نے صرف کیا، باقی لڑکوں نے نہیں کیا سمجھانا۔ تو آپ کے بچوں میں سے کسی کو شاعری سے شغف ہے، ادب سے شغف ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں، شاعری سے کوئی شغف نہیں ہے۔ اس لیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو مجموعہ بھی شائع ہو جائے تو اس میں غزل نظمیں شامل ہو جائے، اس میں بھی یہ لوگ اڑنگا لاتے ہیں، پیسہ خرچ ہوگا۔ کہ غزل ہے وہاں یہاں کی ملی جلی ہے، گھر سے باہر جلا نہیں ہوں میں، گھر سے باہر جانا، گھر سے باہر جلا نہیں ہوں میں، رہ گزر کا دیا نہیں ہوں میں، گھر سے باہر جلا نہیں ہوں میں، رہ گزر کا دیا نہیں ہوں میں، کیوں بجھاؤں کسی کے گھر کا چراغ، کیوں بجھاؤں کسی کے گھر کا چراغ، روشنی ہوں ہوا نہیں ہوں میں، کیوں بجھاؤں کسی کے گھر کا چراغ، روشنی ہوں ہوا نہیں ہوں میں، خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہوں، خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہوں، خامیاں دیکھتا نہیں ہوں، میں نے سجدہ ادا کیا ہے یہاں، میں نے سجدہ ادا کیا ہے یہاں، راہ چلتے گرا نہیں ہوں میں نے سجدہ ادا کیا ہے یہاں، راہ چلتے گرا نہیں ہوں میں۔ ایک شعر اور ہے، میں کئی شعر یاد نہیں ہے، مجھ سے امید اتنی مت رکھنا، مجھ سے امید اتنی مت رکھنا، آدمی ہوں خدا نہیں ہوں میں، اور یاد نہیں ہے، مکتا اس کا اگر یاد آ رہا ہو تو مقصد یاد نہیں آ رہا۔ تو شاعری کی کس صنف کے اندر آپ نے طبع آزمائی کی ہے، اس بارے میں؟ شاعری میں طبع آزمائی کی ہے میں نے، اول تو غزل ہے، غزل کی صنف میں طبع آزمائی کی ہے، اس کے بعد نظمیں ہیں، رباعیات ہیں، نظمیں ہیں، رباعیات ہیں، ہائیکو ہیں، ماہیہ ہے، کہ مکرنیہ ہے، اور رباعیات ہیں، اور
دوہے ہیں، دوہا گیت ہے، دوہا حمد ہے، دوہا غزلیں ہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تو غزل کے علاوہ دوسری چیز میرے سامنے نہیں ہے، لیکن دوسری چیزوں کو بھی میں نے ترجیح دی ہے، لکھا ہے اس پر بھی۔ ایسے نظمیں لکھی ہیں ہم جانا، اس میں صحرا کے پھول میں بھی نظمیں ہیں، ہم جانا ابھی بھی نظمیں ہیں، ہاں بہت سی نظمیں ہیں یہ، تو وہ ہیں اپنی جگہ پر۔ اس کے علاوہ آزاد نظمیں کہیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے صحرا کے پھول میں۔ نظمیں معرہ بھی ہے اور سونٹ بھی کہا میں نے، مثلث، غزل مثلث بھی۔ اور مثلا شاعروں میں وزیر حسن صاحب بھی رہے ہیں ہمارے دور میں، ہم جانا یہ ہے کہ غزلیں یا نظمیں ہیں، لیکن غزل ہی زیادہ دیکھا میں نے، نظمیں کم ہیں کا دکا انہوں نے کہی ہیں، سمجھا نظمیں بھی۔ اچھا، ماہر فریدی صاحب سے تعلق رہا ہے آپ کا؟ ماہر فریدی صاحب سے سائدپور میں جب تک رہا ہے ماہر فریدی صاحب سے۔ ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، ان کے بارے میں زیادہ معلومات وزیر حسن کو ہے۔ وزیر حسن چونکہ ان کے استاد تھے، یہ ماہر فریدی استاد تھے وزیر حسن کے، اس لیے ان کو زیادہ معلوم ہے۔ سائدپور میں بھی رہے، ڈھاکے میں بھی رہے ان کے ساتھ، ان کے معلومات ہے۔ ہماری معلومات یہاں سے ہے، کراچی سے ہے۔ اور کراچی میں یہ جو مشاعرے ہوتے رہے کورنگی لانڈھی میں، سہیل غازی پوری صاحب، یہ سب کے ساتھ مشاعرے ہوتے رہے، تو اس لحاظ سے وزیر حسن تو ہے ہمارے ہم عصروں میں۔ جب یہاں میں آیا تو یہاں میرا قیام مرغی خانے میں رہا، مرغی خانے میں داؤد فرنگی، صحیح ہے۔ تو اس وقت ہماری جان پہچان ایک شاعر سے ہوئی، وہ تھے مشتاق شبنم۔ تو وہ مشاعرے میں آ رہے تھے کہیں 10 بجے رات، لانڈھی آ رہے تھے وہ اورنگی سے آ رہے تھے مشاعرے میں، اتنے دیوانے تھے۔ بولے کیا؟ ہاں بھائی تم مشاعرے میں جا رہے ہیں؟ کہاں مشاعرہ ہے؟ اور آپ کو نہیں معلوم ہے؟ مجھے کہاں معلوم ہے یار، ہم تو جمعہ 8 دن ہوئے۔ کہا کہ لانڈھی 1 نمبر میں مشاعرہ، لیکن جو مشاعرہ ہوتا تھا وہ تھا حمید عظیم آبادی کے، حمید عظیم آبادی کے لڑکے حمید عزیزی، ان کی بزم ادب تھی، بزم ادب یہ بزم سخن کے نام سے، تو وہاں ہر مہینے مشاعرہ ہوتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد پہلا مشاعرہ انہی کا پڑھا میں نے، پھر سلسلہ چل پڑا، لوگوں سے اور شناسائی ہوتی رہی۔ ایک تنظیم اور آئی تھی عاشق کیرانوی کی، وہی لانڈھی کی تھی ایک تنظیم جو ہے مجید کالونی میں۔ پھر ہم لوگوں نے ایک تنظیم قائم کی، بزم ارباب سخن، ایسے ہی کچھ نام کی ایک تنظیم ہوئی، لیکن وہ 2-4 مہینے کے بعد ٹاٹا پیش ہو گئے، پھر اسے کسی نے توجہ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد اس کو ہٹا کر کے ہم لوگوں نے حلقہ فکر دانش بنا لی، پھر کسی نے توجہ دی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے شہر میں بھی لوگوں نے حلقہ فکر دانش کے ذریعے تمام مشاعرے کرتے رہے، وہ قائم رہی۔ اس کے علاوہ اورنگی میں مشاعرے ہوتے رہے، منزل ادب کے تحت کچھ مشاعرے وہاں جو ہے ہوتے رہے، تو وہاں جاتا رہا، ہم لوگ سب جاتے رہے وہاں۔ نوجوان شعراء کے لیے پیغام یہ ہے کہ شاعری وہ کرتے ہیں تو کچھ عروض بھی سیکھنے کی کوشش، عروض اوزان ہے تو بہت سے لوگ اس میں مر گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں چند شاعر ہیں مر بھی گئے ہیں، شبیر ساز ہیں، محمد کمال ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، ذکی ہیں، محمد بسمل گیاوی، یہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حیرت الہ آبادی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ گمنام بلیاوی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، سب میرے شاگردی میں تھے۔ یہاں پر حسین نوری بھی رہے، ہم یہاں انڈیا میں بھی ایک ہے لیکن چھوڑ دیا میں نے ان کو، شاعر اجیت سنگھ بادل، تو وہ غزلیں بھیج دیا کرتا تھا صلاح کرنے کے، تو صلاح کر کے بھیج دیتے۔ اب ایک گیا دوسرا پھر بھیج دیا، تو اب اسی کے چکر میں
اب یہاں بھی دیکھنا پڑتا وہاں بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو ایک شاعر ہندوستان میں تھا شاگرد، تو وہ رہا. اور یہاں ایک تو نصیر نوری ہے، عثمان قیصر رہے، مرتضیٰ بسمل صاحب تھے، اس کے بعد خورشید عالم، خورشید، شین میم راشد، یہ سب بھی رہے، اور حسن صاحب تھے. تو عمر زیادہ ہو گئی تھی ان کی تو انتقال کر گئے. وہ حسن صاحب بڑے بلند آواز میں پڑھتے تھے، مشاعرہ لوٹ لیتے تھے. رنگین غزل پڑھتے تھے، اور رنگین غزل سن کر کے لوگ ان کو داد بھی دیتے تھے ویسے. اور پچھلی باتیں بہت بھول جاتے ہیں نا، یاد نہیں ہے. ہاں پھر کبھی بیٹھے تو جو ہے سر بہت شکریہ. بہت شکریہ.